اور درود معراج جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے تو وہ اس کو پڑھنے صلاۃ و سلام جو درود تو اٹسیلف اس کے اندر فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، یعنی احادیث طیبہ میں سب سے بڑی فضیلت تو یہی آتی ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ درود پڑھیں گے، ایک دفعہ درود السلام پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ گویا کہ 4 طرح کے فائدے، تو گویا کہ یہ 10 مرتبہ اور یہ اخلاص کے ساتھ انسان پڑھے گا تو یہ درجات بڑھ بھی جاتے ہیں، تو یہ خود ایک بہت بڑا نفع ہے۔ اور یہ صلاۃ والسلام جو ہے دلائل الخیرات سے میں نے جو یہ ڈیزائن کیا ہے وہاں سے اخذ کر کے اس کو ڈیزائن کیا، تاکہ جو ہے اس رجب کے مہینے میں خاص طور پہ جس کے اندر یہ لیلۃ المعراج کا یہ عظیم الشان جو ہے معجزہ ظاہر ہوا، تو اس درود شریف کو پڑھو گے تو وہ سارا معجزہ آپ کے دماغ میں رہے، اس لیے میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب النعلین، نعلین کا خاص طور پہ ذکر کیا، دلائل الخیرات والے نے یہ الفاظ لیے ہیں، اور کیونکہ نعلین شریف کا قصہ جب مقام احادیت پہ آپ پہنچے اور عرش الہی پہ آپ قدم رکھنے لگے تو نعلین شریف اتار دیے تو عرش کانپنے لگا کہ کیوں اتار دیے، وہ ایک الگ پورا قصہ ہے۔ تو نعلین شریف کی اتنی فضیلت، ہم نعلین شریف سمیت جو ہے عرش الہی پہ انہوں نے وہاں قدم رکھا، اس لیے وہاں میں نے اس کو ایڈ کیا۔ پھر یہ ہے کہ والراکب علی البراق فی المعراج، یہ الفاظ جو ہے وہ خود دلائل خیرات والے نے نقل کیے، تو وہاں سے دیے کہ وہ براق کے اوپر یا جو ہے وہ بیٹھے اور معراج کی رات جو ہے اس کے اوپر آپ روانہ ہوئے، تو مطلب ہے کہ اس لیے وہ ڈیزائن کر کے وعلی آلہ وبارک وسلم، تو یہ اس لیے ڈیزائن کیا کہ اس رجب کے اندر جب خاص طور پہ آپ پڑھیں گے تو وہ معجزہ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عروج اور منازل وہ آپ کے دماغ میں رہیں گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بلندی آپ کو حصی طور پہ اللہ نے عطا کر دی، اور وہاں سے آپ جب نماز لے کے آئے دولت نماز کی اور اس کو روحانی اور معنوی طور پہ بلندی کا جو پیش خدمہ قرار دیا کہ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز جو مومن کی معراج ہے، تو وہ روحانی نفع آپ کو نصیب ہو، تاکہ اس لیے میں نے یہ ڈیزائن کیا اور یہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ ویسے عام طور پہ ہے نہیں کہ میں نے اس کو اخذ کر کے ڈیزائن کر کے الفاظ متعین کیے ہیں، انشاءاللہ اس کا نام میں درود معراج رکھ دیا تاکہ اس معراج کا معجزہ آپ کے دماغ پہ رہے، تو اس کو بالکل پڑھیں، اس کے منافع ہیں۔ پھر کاؤنٹر شروع کرا دیا میں نے تاکہ رجب کے مہینے میں اس درود شریف کو پڑھیں اور کاؤنٹر میں ایڈ کرتے رہیں۔ بعض لوگوں نے مجھے لکھا کہ اور درود شریف اگر ہم کل سے پڑھ کے ایڈ کریں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی بھی صلاۃ السلام پڑھ کے کر سکتے ہیں، یہ تو ریکمینڈیڈ ہے کہ یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے بھی فائدہ ہے، اور خود میں بھی وہاں بار بار پڑھ رہا ہوں تو جتنی دفعہ پڑھوں گا تو مجھے خود اس کا نفع پہنچے گا، خیر ملے گی، اس لیے اس کاؤنٹر کو بھی ضرور بھریں۔ 100 ملین اس کا ٹارگیٹ ہے، رجب کے مہینے میں اس کو پورا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے۔ اس لیے دین اسلام کو سائنس سے یہی شکایت ہے کہ سائنس دین اسلام میں بری نہیں ہے، سائنس تو تہذیب و تمدن کی ترقی کا نام ہے، لیکن سائنس ایک حد کے بعد اپنی ترقی کو روک دیتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ وہ یہ تو کہتی ہے کہ میں چاند پہ چلی جاؤں، اور چاند پر سائنس پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ چاند کو چاندنا بنایا کس نے ہے، چاند میں روشنی رکھی کس نے ہے، چاند کے اندر احوال زندگی رکھے کس نے ہے۔ اس بات پر اگر غور کرتے تو چاند کے بنانے والے تک پہنچ۔ وہ دریاؤں کے اندر سمندروں کی طرح تیرتے تو ہیں، مچھلیوں کی طرح تیرتے تو ہیں، آپ دوزے بنا کے تیرتے ہیں اس پانی کے اندر، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ وسیع سمندر پیدا کس نے کیے ہیں، یہ وسیع سمندروں کی یہ ساخت و بناوٹ کس نے پیدا کی ہے، یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ وہ اس بات پر ریسرچ کریں تو وہ پہنچیں گے کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جو قدرت والی قادر مطلق ذات ہے، اس ذات نے اس پوری دنیا کے اندر سمندر اور دریا پھیلا رکھے اور وہ خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طلب و جستجو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور یہ اس کے طالب علم کا مدار ہے، کیونکہ پورے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے طالب علم بنایا ہے، اور طالب علم اس لیے بنایا ہے کہ انسان کی جو ترقی اور انسان کی جو محترم ہونے کی بنیاد ہی اصل میں جو علم ہے۔ چنانچہ انسان میں آنکھیں رکھی ہیں، انسان دیکھی جانے والی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، اور کان میں قوت سامعہ رکھی ہے، سنی والی جانے چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، ناک میں قوت شامہ رکھی ہے، سونگی جانے والی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، زبان میں قوت ذائقہ رکھی ہے،
چکھی جانے والی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، ہاتھ پیر میں قوت لامسہ رکھی ہے، یہ چھوئی جانے والوں کا علم حاصل کرتا ہے، تو گویا قوت باصرہ سے مبصرات کا علم حاصل کرتا ہے، قوت شامہ سے مشموعات کا علم حاصل کرتا ہے، اور قوت سامعہ سے مسموعات کا علم حاصل کرتا ہے، اور قوت ذائقہ سے مذوقات کا علم حاصل کرتا ہے، اور قوت لامسہ سے ملموسات کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو گویا کہ پورا وجود اللہ تبارک و تعالی نے طالب علم بنا دیا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا اس کے حواس خمسہ ظاہرہ میں سے ایسا کوئی حادثہ نہیں ہے جس سے وہ طلب علم نہ حاصل کر سکے، علم حاصل نہ کر سکے۔ تو گویا کہ دیکھ کے بھی علم حاصل کرتا ہے، سن کے بھی علم حاصل کرتا ہے، سونگ کے بھی علم حاصل کرتا ہے، چکھ کے بھی علم حاصل کرتا ہے، چھو کے بھی علم حاصل کرتا ہے۔ گویا کہ چلتا پھرتا طالب علم بنایا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مانوی صفت رکھی ہے جس کو طلب و جستجو کہتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہو، اندر طلب و جستجو نہ ہو، تو یہ علم حاصل کرنے کی طرف بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ دیکھے جانے والی آنکھیں تو جانوروں کو بھی دی ہیں، سننے والے کان تو جانوروں کو بھی دیے ہیں، چکھی جانے والی زبان جانوروں کو بھی دی ہے، سونگی جانے والی ناک جانوروں کو بھی دی ہے، چھونے کا حادثہ جانوروں کو بھی دیا ہے۔ حواس خمسہ ظاہرہ اللہ تبارک و تعالی نے حیوانات کے اندر بھی تقسیم کیے ہیں، لیکن ان کے اندر طلب و جستجو نہیں رکھی ہے۔ وہ طلب و جستجو اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں وہ دیکھنے کی طرف متوجہ ہو کر دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ طلب و جستجو کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص اگر روڈ پہ کھڑا ہو اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو، تو دوسرا چلنے والا اس کے پاس آ کے وہ بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، تیسرا آ کے وہ بھی اس کے پاس کھڑے ہو کے دیکھنے لگتا ہے۔ اس کو پوچھا بھی کیا ہوا، خیریت؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ طلب و جستجو ہے کہ آپ نے مجبور کیا کہ بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھیں۔ یہ طلب و جستجو ہے کہ صبح اٹھتے ہی آپ CNN کا چینل کھول کے سنتے کہ یار دنیا میں کیا ہوا ہے، فوراً آپ نیو یارک ٹائم کھول کے دیکھیے اخبار میں خبر کیا آئی ہے، جنگ اخبار دیکھ رہے ہیں، اردو ٹائم دیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ یہ وہ طلب و جستجو ہے جو آپ کو ایک نئی نئی خبریں لینے کی طرف مجبور کرتا ہے۔ اس طلب و جستجو کی وجہ سے انسان علم کی منازل کو طے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر یہ طلب و جستجو رکھی ہے۔ چنانچہ انسان دنیا کے اندر دو طرح کی محنتیں کرتا ہے، دو طرح کی چیزیں طلب کرتا ہے۔ بعض وہ چیزیں جن کا تعلق معاش کے ساتھ ہے، بعض وہ چیزیں جن کا تعلق معاد کے ساتھ ہے۔ معاش کا مطلب دنیا کی یہ زندگی جو ہے، اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے وہ یہاں کے معاش کے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ کوئی دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی ملازمت ڈھونڈتا ہے، کوئی زراعت میں کھیتی کرتا ہے، کوئی جو فقیر جو پیالے لے کے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ تو گویا کہ مختلف طریقے سے انسان جو ہے وہ اپنے معاش کو حاصل کرتا ہے اور ذرائع معاش اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ ذرائع مختلف ہیں، کوئی تو ملازم ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، تو گویا کہ گزارات کر رہا ہے، کوئی صنعت و فیکٹری کھول کے بیٹھا ہے۔ یہ بظاہر ذرائع مختلف معاش کے نظر آتے ہیں، لیکن سب کا مقصود ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی راحت حاصل کرنا، یا ٹھاٹ کے ساتھ راحت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس سے کہ چار پیسے آئیں گے اچھا مکان بنا لیں گے، چار پیسے آئیں گے اچھا پہننا اوڑھنا گا، چار پیسے آئیں گے اچھا کھائیں پیئیں گے، چار پیسے آئیں گے بیوی بچوں کو پالیں گے۔ تو گویا کہ مقصد ایک ہی ہے، راحت والی زندگی حاصل کریں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اب گویا کہ ایک فقیر چاول مانگتا ہے، دوسرا جو روٹی مانگتا ہے، تیسرا آٹا مانگتا ہے، تو سب کا مقصود ایک ہی ہے، کیا؟ اپنی بھوک مٹانا ہے۔ کوئی چاول سے بھوک مٹاتا ہے، کوئی روٹی سالن سے بھوک مٹاتا ہے، کوئی جو ہے وہ پیسے لے کر کسی دوسری چیز سے بھوک مٹاتا ہے، مقصود بھوک مٹانا ہے۔ ایسے معاش کے جتنے ذرائع دنیا کے اندر ہوتے نظر آتے ہیں، سب کا مقصود ایک ہے کہ راحت حاصل کرنا، کہ یہ دنیا میں راحت کے ساتھ زندگی گزر جائے، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی جو ہے کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو، راحت والی زندگی۔ اور معاد یعنی آخرت کی تیاری کے لیے انسان عبادتیں کرتا نظر آتا ہے، کبھی نماز میں کھڑا نظر آتا ہے، کوئی روزے رکھتا نظر آتا ہے، کوئی زکاتیں بانٹتا نظر آتا ہے، کوئی حج میں لبیک اللہم لبیک کہتے نظر آتا ہے، کوئی لوگوں کی خدمت کرتا نظر آتا ہے۔ ان سب کا مقصود ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، وہ کیا؟ مغفرت، آخرت کی مغفرت۔ کہ یہ کوئی نماز کے ذریعے سے چاہتا ہے یا اللہ ہماری مغفرت ہوتے ہے، کوئی زکاتیں دے کے مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی روزے رکھ کے۔ تو گویا کہ عبادات جو مختلف انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کا بھی مطمع نظر ایک ہی چیز ہے، وہ آخرت کی مغفرت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری بخشش ہو جائے۔ تو گویا کہ پوری زندگی کے لب لباب دو چیزیں نکلی، ایک راحت اور دوسری مغفرت۔ راحت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور مغفرت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ بس یہ وہ مومن کی شان ہے کہ دنیا میں راحت والی زندگی چاہتا ہے اور آخرت میں انسان مغفرت چاہتا ہے، اس کے علاوہ انسان کو کوئی تیسرا مطمع نظر نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ دنیا تو بڑی مختصر ہے، اس مختصر زندگی کے اندر انسان کس چیز کو طلب کرے؟
کون سی طلب کے اندر لگے کہ دنیا میں اس کو راحت مل جائے اور آخر میں اس کو مغفرت مل جائے. کیونکہ مختصر زندگی اتنی ہے، ہو سکتا ہے چند سال کے بعد اس کا تار ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے 100 سال تک زندہ رہے، کچھ خبر نہیں ہے. تو اس مختصر زندگی کے اندر کون سا ایسا شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا جائے، مختصر ترین راستہ اختیار کیا جائے کہ انسان راحت والی زندگی بھی پائے اور آخر میں مغفرت کا فیصلہ بھی ہو جائے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ اس کے بتانے کے لیے 2 اوصاف کی ضرورت ہے. وہ شخص بتا سکتا ہے جس کے پاس علم کامل ہو، اور دوسرا استغناء خالص ہو، یعنی وہ ایسی ذات ہو جو کامل علم والی ہے، اس سے بڑا اوپر علم والا کوئی نہ ہو، ایسا شخص چاہیے. اور اس کے استغناء خالص ہو، وہ ساری کائنات سے مستغنی ہو، ایسا استغناء ہو، سب سے بے پرواہ، کسی کا محتاج نہ ہو. یہ 2 وصف چاہیے. یہ 2 وصف کس میں ہیں؟ کسی انسان میں تو ہو نہیں سکتے. بڑے سے بڑا پیغمبر بھی ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن اس کے اوپر بھی علم والا موجود ہے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تھی انا عالم، کہ روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی اچھی تقریر کی، اور ایسی تقریر کی کہ مجمع رو رو کے دھاڑوں کو تھا، اور آخرت ان کو نظر آنے لگی. ایسا اثر ہوا اس تقریر کا. تو ایک ان کے شاگرد حضرت یوشع کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے موسیٰ، آپ کا کیسا علم و معرفت آج بیان کیا، آج آپ نے دلوں کو ہلا دیا ہے. کیا دنیا میں اس وقت آپ سے بھی بڑا عالم کوئی ہے، یا آپ سب سے بڑے عالم ہیں؟ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو کیا فرمایا؟ انا عالم، میں سب سے بڑا عالم ہوں. انا عالم، میں روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہوں. یہ بات کہی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے بالکل درست جواب دیا، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے اوپر کوئی عالم نہیں ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، یہ انداز پیغمبر کا پسند نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر تو حضوری کے مقام میں ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت اپنے دل کی نگاہ سے اپنے رب کی کو دیکھتا ہے. تو اللہ کو گویا کہ یہ گلا ہوا کہ تو دنیا کو دیکھ کر، اس اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر کہہ رہا انا عالم ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں، حالانکہ تیری نگاہ تو اوپر ہونی چاہیے مجھ پر. مجھے دیکھ کر تو کہتا کہ اللہ عالم ہوں، اللہ سب سے بڑا عالم ہے. تو حضوری کے مقام پہ ہو کر تو نے اپنے شان کے مناسب جواب نہیں دیا. تیری شان کے مناسب جواب یہ تھا، تو کہتا اللہ عالم ہوں، اللہ سب سے بڑا عالم. لیکن تو نے کہہ دیا انا عالم ہوں. ہمیں یہ جواب پسند نہیں آیا. تو جا، اب میں تجھے روئے زمین پر اپنا ایک ایسا بندہ دکھاتا ہوں جس کے پاس علم تجھ سے بھی زیادہ ہے. وعلمناہ من لدنا علما، حضرت خضر علیہ السلام، جس کو ہم نے خاص ایسا علم دیا ہے. اے موسیٰ، تیرے پاس بھی وہ علم نہیں. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. چنانچہ سورہ کہف کے اندر پورا قصہ آپ نے دیکھا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، حضرت خضر سے ملاقات ہو رہی، جا کے پتہ کر رہے ہیں، کسب فیض کر رہے ہیں. دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پیغمبر کا جس نے اعلیٰ عالموں کا جواب صحیح دیا، لیکن انداز اللہ کو پسند نہیں آیا. تو معلوم ہے کہ سب سے بڑا علم والا اللہ ہی کی ذات ہے. تو علم کامل اگر ہے تو اللہ ہی کا ہے، اور استغناء خالص اگر ہے تو اللہ ہی کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سوال کا صحیح جواب دے سکتے ہیں. میں اور آپ اس کا صحیح جواب نہیں دے سکتے.